ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل شانہ نے آج مجھے اور آپ کو اس درس قرآن کی تقریب سعید میں حاضر ہونے کا شرف نصیب کیا۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ میلو والا کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں شرکت کا اعزاز مجھے آپ کو نصیب ہو رہا ہے۔ لمحہ لمحہ اس کی برکتیں روحوں میں اتار دی جائیں اور ہمارا یہاں آنا با مقصد ٹھہرے اور ہمارے باطن کی روشنی کا سامان ہو، دنیا آخرت کی بہتریاں ہم سب کا مقصود ہو، اور اللہ تعالی منتظمین کو، نوجوانوں کو جذبوں کی مزید کائنات نصیب کرے اور ان کے جذبوں کو مزید توانائی بخشے اور حرارت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جن کلمات رحمت پر کچھ بات کرنی ہے اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ جب تمہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع اور شرف ملے تو تم یوں ہی جو منہ میں آئے وہ نہ پکارو، بلکہ اس بارگاہ میں بات کرنے سے قبل لفظوں کا چناؤ کرو اور رائے نہ کہنے سے منع کر دیا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب حضور گفتگو کرتے تو حضور کا لہجہ اتنا شستہ، خوبصورت، دل آویز، نکھرا ہوا اور روح میں اترتا ہوا اور من میں روشنیاں پیدا کرتا ہوا اور باطن میں اجالے ڈالتا ہوا اور روحوں کے زنگ اتارتا ہوا، ایسا خوبصورت لہجہ تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے لفظوں کو تم اگر گننا چاہو تو گن بھی سکتے ہو، یعنی اس طرح حضور گفتگو فرماتے تھے۔ ام معبد نے جو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ہے اس میں حضور کی گفتگو پر اس نے کہا کہ جس طرح موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور موتی گرتے ہیں اس طرح حضور کی زبان سے کلمات نکلتے تھے۔ حضور مشکل گفتگو کرنے کا مزاج نہیں رکھتے تھے، سادہ لفظوں میں معافی الضمیر لوگوں کے سامنے بیان فرماتے، اور یہ حکمت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بھاری بھرکم علمی اور فنی اصطلاحات بولنے کی عادت ہوتی ہے اور اس سے مقصود لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانا ہوتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو مخاطبین ہیں ان کا مبلغ علم کیا ہے، ان کے نفسیات کیا ہیں،
اس کے مطابق بات کرنی چاہیے، اور حضور کا یہ طریقہ رہا۔ بلکہ فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو۔ پھر حضور بہت لمبی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، کہتے میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، حضور کے خطابات بھی سنتا تھا، حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، مختصر اور انتہائی جامع کلام کرنے کا حضور مزاج رکھتے تھے۔ نماز بھی پڑھاتے تو جو کمزور لوگ تھے ان کا خیال رکھتے۔ ہاں جب تنہا نماز پڑھتے تو اس وقت لمبی ہو جاتی، بلکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ لیکن جب جماعت کروا رہے ہوتے تو کمزور ترین لوگوں کا بھی خیال ہوتا۔ اچھا، حضور کا انداز تکلم سادہ تھا، دل نشین تھا، شستہ تھا، سہل تھا، لوگوں کے فہم کے مطابق تھا، لفظ نکھرے ہوئے ہوتے، گننا چاہو تو گن سکتے، لیکن اس کے باوجود جو اہم بات ہوتی اس کو 3 مرتبہ دہرا کے کہتے تاکہ سامعین کے فہم میں اچھی طرح وہ بات اتر جائے۔ اور جب حضور بات ختم کرتے صحابہ کو یاد ہوتا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی پرجوش تقریر ہو اور جب بندہ تقریر کے ختم ہونے کے بعد سوچنے لگے کہ میں نے کیا سنا ہے تو ایک بات بھی یاد نہ رہے۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہے وہ روح میں اترتی جائے اور من میں تحریر ہوتی چلی جائے، اور یہ حضور کا انداز تکلم تھا۔ جب حضور بات کرتے تو جس طرح قریب والے شخص تک آواز پہنچتی، جو مجمع کے آخر میں بیٹھا ہوتا اس تک بھی آواز ایسے ہی پہنچتی۔ حضور سب کو دکھائی بھی دیتے، اگرچہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت کے حامل تھے، لیکن جب لوگوں میں بیٹھتے یا کھڑے ہوتے اذا جامع الناس غمرہم، حضور چھا جاتے، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ اچھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دل سوزی سے بات کرتے، اس محبت سے کرتے، شستہ، سادہ، سہل، دل نشین، دل آراق کلام ہوتا، لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرتے، نفسیات کو ملحوظ رکھتے۔ دوسری جانب سننے والوں کا انداز کیا ہے؟ کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، جنبش کی تو اڑ نہ جائیں۔ یہاں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا لوگوں کو متوجہ رکھنے کے لیے، کوئی لطیفہ چھوڑنا پڑتا ہے اور کوئی ہاتھ کھڑے کروانے پڑتے ہیں، اب دوسرا ہاتھ کھڑا کر لو، اب سینے سے زور لگاؤ، اب ادھر دیکھو، اب ادھر دیکھو۔ لیکن وہاں کیا ہے، حضور بول رہے ہیں، حکمت کے موتی رول رہے ہیں، اور سننے والے یوں بیٹھے ہیں کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، جنبش کی تو اڑ نہ جائیں۔ مجھے بتائیے کہ جب سننے اور سنانے کا یہ ماحول ہو تو پھر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی خارجی سبب سے کسی چیز کی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، تو وہ ادب سے عرض کرتے ہیں رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجئے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے کہ میں نے اتنی تفصیل سے بتایا، تم پھر پوچھ رہے ہو۔ حضور فرماتے اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ حضور پھر ارشاد کر دیتے۔ اعلی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ نماز جمعہ کے بعد فارغ ہوئے تو لوگ آپ کو مل رہے تھے۔
جس طرح کہ معمول ہوتا ہے علماء سے لوگ ملتے ہیں، تو ایک بوڑھا شخص آپ سے مصافحہ کرتے کرتے رو پڑا. تو میاں صاحب نے اسے پوچھا، ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے، بیلیا کی گل ہے؟ اس نے کہا جی میں دور دیہات سے آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چل کر آیا تھا، بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، وقت پہ پہنچ نہیں سکا اور آپ کا خطاب گزر گیا تھا. خیر میں نے آپ کے پیچھے نماز جمعہ تو پڑھ لی ہے لیکن آپ کا خطاب نہیں سن پایا. اب آپ سے ملا ہوں اور آپ کے ہاتھوں کے لمس نے روح تک نور اتارا ہے تو میرے دل میں یہ آرزو جاگی، کاش کہ میں آپ کا آپ بھی سنا ہوتا. اس حسرت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہیں. میاں صاحب نے اسے فرمایا، بیلیا تو رک جا. باقیوں کو اجازت دے دی. جب سارے لوگ چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی، اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور جمعۃ المبارک میں جو خطاب کیا تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا. تو اس نے لجاجت برے لہجے میں ہاتھ جوڑ کے کہا، حضرت میرے لیے آپ اتنی زحمت گوارا کر رہے ہیں؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے، بیلیا جس رب واسطے انہاں نو سنایا سی اسے رب واسطے تینوں سنا رہے ہیں. تو حضور سے اگر کوئی دوبارہ پوچھتا تو حضور ناراض نہ ہوتے، حضور پھر ارشاد فرما دیتے. اب مکے میں یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر، مکے میں منافقت نہیں تھی. حضور جب مدینے تشریف لائے، شجر اسلام ثمر بار ہوا اور اسلام کے ثمرات لوگوں کو ملنے لگے تو مسلمانوں کی صفوں میں یہودی بھی آ بیٹھے، منافقت کے لبادے لوگوں نے اوڑھ لیے اور وہ مجلس رسول میں آ بیٹھتے. جب صحابہ ادب سے عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجئے، تو یہودی اس لفظ کو تھوڑا سا بل دے کر کے رائنا کو رائنا پڑھتے اور یہ ان کی لغت میں ایک گالی تھی اور اس طرح وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کر جاتے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہودیوں کے حلیف رہے تھے اور ان کی لغت سے بھی کچھ واقف تھے، تو جب انہیں پتہ چلا تو وہ یہود کے پاس گئے اور کہا، آج کے بعد اگر تم نے میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ بولا تمہاری گردن کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا، یہ لفظ تم بھی تو بولتے ہو. اب مسلمان تو ادب سے بولتے تھے اور وہ دوسرا معنی انہیں ملحوظ تک نہیں تھا. خیر انہوں نے سوچا کہ چلو ایک بہانہ انہوں نے بنایا ہے تو میں مسلمانوں کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ یہ لفظ نہ بولا کریں اور حضور سے عرض کرتا ہوں کہ حضور انہیں منع کر دیں کہ یہ لفظ نہ بولیں. اس لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر بدخصلت یہودی آپ کی توہین کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو یہ لفظ بولنے سے منع کر دیں. وہ اس نیت سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قبل اس سے کہ پہنچ کے عرض کرتے جبریل پہلے حاضر ہو گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولنا. تم اچھی نیت سے بولتے ہو، تمہارا لہجہ بھی دل آویز ہے، وہ غلط معنی تمہیں ملحوظ بھی نہیں ہے اور اس کا برا معنی تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے، تمہارا رواں ادب سے کانپ رہا ہوتا ہے، عقیدت کے سانچے میں ڈھل کے یہ لفظ بولتے ہو، لیکن لفظ وہ ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کر کچھ بدخصلت میرے رسول کی توہین کر جاتے ہیں. اگرچہ تمہاری نیت نہیں ہوتی لیکن میں گوارا نہیں کرتا کہ جس لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر میرے رسول کی توہین کا امکان بھی موجود ہو، میرے رسول کے لیے وہ لفظ بھی بولا جائے. آج کے بعد تم نے یہ لفظ نہیں بولنا. مالک کوئی اور لفظ بولیں گے تو منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں گے. کہا نہیں، اس کا متبادل خود دے رہا ہوں اور وہ لفظ ایسا ہے قیامت تو آ سکتی ہے، کسی منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتا. وہ لفظ کیا ہے؟ وقول انظرنا، عرض کرو آقا ہم پہ نظر کرم کیجئے. یا رسول اللہ انظر حالنا، انظرنا سے مخاطبہ کیا کرو. اس لفظ کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں محبت ہی محبت ہے اور اس کو بگاڑ کر کے کوئی دوسرا معنی نہیں لیا جا سکتا. تو آج کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے لیے تم نے رائنا کا لفظ نہیں بولنا، بلکہ مخاطبے کی نوبت آئے تو انظرنا سے مخاطبہ کرنا ہے. تو یہ اتنی حساس اور نازک بارگاہ ہے
یہاں بولنے سے قبل لفظوں کا چناؤ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ سورہ المجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب میرے نبی سے کوئی بات کرنا چاہو، کوئی سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جانا، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کے پاس آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ یہ حکم نامہ نازل ہوا، سورہ مجادلہ میں آیت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑے سے جو خیرات کیے اور حضور کی خدمت میں آئے اور 10 مسائل پوچھے۔ یہ آیت فوراً منسوخ کر دی گئی، کیوں کہ صحابہ غریب ہیں، تو غریب صحابہ تو پھر حضور سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکیں گے، بلال حبشی تو کوئی بات نہیں کر سکیں گے، سلمان فارسی تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکیں گے۔ صحابہ کی غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس آیت کے وجوب کو اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید کے دامن میں آیت موجود ہے لیکن اس کا وجوبی حکم باقی نہیں ہے، منسوخ کر دی گئی۔ مجھے آپ بتائیے، سادہ سا سوال ہے، کیا اس آیت کے نازل کرنے کے بعد رب کو پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے ہی پتا تھا؟ آپ سب کہہ رہے ہیں پہلے ہی پتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے ہی پتا تھا تو آیت نازل ہی کیوں کی کہ بعد میں حکم منسوخ کرنا پڑا؟ تو دنیا کو شعور دینا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ کرتے ہوئے تمہارے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈال رہے، ورنہ میرے محبوب کی چوکھٹ کا ادب یہی ہے، جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور سے بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کیا کرو۔ سورہ الحجرات کے اندر ایک اور ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ معمولی ذات نہیں ہے، کہا کہ میرے رسول کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اپنی آواز بھی میرے رسول کی آواز سے بلند نہ ہونے دینا، اپنا لہجہ بھی میرے رسول کے لہجے سے اونچا نہ ہونے دینا۔ اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو لٹ جاؤ گے، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، اعمال کی ساری پونجی لٹ جائے گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ آخر میں فرمایا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھو گے نیکوکار ہیں، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنے چلے، اتنی عبادتیں، اتنے صدقے، اتنی نمازیں، اتنے قیام، اتنے رکوع، لیکن سب کچھ لٹ جائے گا اگر تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ اور یہ حکم صرف حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی نہیں تھا، حضور کے وصال کے بعد بھی نافذ العمل ہے۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کے پاس اٹھ کے چلا گیا اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ وہ فرمانے لگے وہ 2 آدمی جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور ان کی آواز بلند ہے، ذرا ان کو بلا کے لاؤ۔ میں گیا اور ان کو بلا کے لایا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم بلند آواز سے بول رہے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ کہا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں ہو یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ یہاں لہجوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ کتنی نازک بارگاہ ہے، کتنی حساس بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ یہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ اہل محبت تو سانسوں کا شور بھی خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ یہ اتنی حساس بارگاہ ہے، اور عقیدت والوں کے رنگ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، آگے حضور علیہ السلام دکھائی دیے تو انہوں نے راستہ بدل لیا۔ تو بعد میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم کل مجھے ملے تھے، فلاں وقت مجھے ملے تھے اور تم نے راستہ بدل لیا۔ عرض کی حضور میں وضو سے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اور میں گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس حالت میں آپ کو ملوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں،
ان کا نام ہے اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈیوٹی کیا ہے؟ حضور کی سواری کا کجاوا کستے ہیں. سفر میں حضور کے ساتھ رہتے ہیں اور جب پڑاؤ ہوتا ہے تو سواری کا کجاوا اتار دیتے ہیں، جب کوچ کرنے کی گھڑیاں آتی ہیں تو کجاوا کس دیتے ہیں. بس یہی ذمہ داری ہے اور اسی غرض سے سفر میں ساتھ رہتے ہیں. ساری زندگی اسی کام کے لیے حضور کے نام لگائی ہے. ایک صحابی تو وہ حضور کا تکیہ اٹھاتے تھے، جب حضور تشریف لے جاتے تو وہ حضور کا تکیہ اٹھا لیتے، حضور بیٹھتے تو رکھ دیتے. انہیں کہا جاتا ہے صاحب الوسادہ، حضور کا تکیہ اٹھانے والے. ایک صحابی تھے وہ حضور کے نالین اٹھا لیتے تھے اور جب حضور تشریف لاتے تو پیش کر دیتے. ان کو تاریخ میں ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے. حضرت انس حضور کے خادم ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے رازدان ہیں. ایک صاحب العصا تھے، حضور کا عصا اٹھایا کرتے تھے. ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے. ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ہوا تو سرد رات تھی، انہیں حاجت غسل ہو گئی. صبح جب غسل کرنے کے لیے گئے تو پانی بہت ٹھنڈا تھا، تو یہ گمان ہوا کہ یہ ٹھنڈا پانی کہیں ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، تو کہیں سے لکڑیاں لائے اور پانی گرم کرنے لگے. اتنے میں قافلے کے کوچ کے لمحے قریب آ گئے تو ایک انصاری صحابی کو بلایا اور کہا کہ حضور کی سواری کا کجاوا کس دو، اور خود پانی گرم کر کے غسل کیا. اتنے میں قافلہ کوچ کر گیا تو یہ بھی اپنی سواری اس قافلے کے ساتھ شامل کرتے ہیں. اور جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو حضور نے ان کی جانب دیکھا اور مسکرا پڑے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے اور مسکرا کے کہا اصلح آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا. تو اصلح بن شریک نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے. تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو حضرت اصلح بن شریک نے کیا جواب دیا اور دیکھو کہ حضور کی بارگاہ کتنی حساس بارگاہ ہے. تو حضرت اصلح بن شریک نے عرض کی حضور میں نے کسا نہیں، یہ فلاں انصاری نے کسا ہے. کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ عرض کی حضور میں طہارت سے نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ لگایا جائے. تو یہ محبت والوں کی بولی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کمان کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا. یہ جس سے تیر پھینکتے ہیں اس کمان کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا. کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان کہاں سے بن کے آئی ہے اور تم اس کمان کو بے وضو چھوتے نہیں ہو؟ کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ کمان کس علاقے سے بن کے آئی ہے اور میں اس کمان کو اس لیے نہیں بے وضو ہاتھ لگاتا کہ اس طرح کی ایک کمان میں نے حضور کے ہاتھوں میں دیکھی تھی. اگرچہ یہ وہ نہیں ہے، اس کی شکل تو اس کمان سے ملتی ہے، لہٰذا میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ جس کمان کی شکل رسول اللہ کی کمان سے ملتی ہو اس کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے. تو مجھے بتاؤ جو ذات اتنی حساس ہے کہ وہاں لہجے بھی سنبھالنے پڑتے ہیں، جہاں لفظوں کا بھی چناؤ کرنا پڑتا ہے، یہاں چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ سے بھی بچنا پڑتا ہے، جہاں پوری آنکھ کھولنے سے بھی روکا گیا ہے، جہاں عقیدتیں نچھاور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک بدبخت ملعونہ جس نے اہانت رسول کی ہو اور اس FIR کو پڑھا نہیں جاتا جو اس نے لفظ کہے اور پھر باقاعدہ اس کو عدالت کی جانب سے سزائے موت سنائی گئی ہو، اور ایک بدبخت جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ تیرا مقدمہ میں لڑوں گا اور جیل کی سلاخوں سے باہر میں تجھے لاؤں گا اور اس کالے قانون کو میں ختم کرواؤں گا، اور پھر اس کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی جائے تو عدالتیں بھی بھانج ہوں، قانون بھی گونگا ہو، اور کوئی عدالت میں اور کوئی جو ہے وہ تھانے کے اندر FIR تک نہ کٹے اس شخص کے خلاف، تو پھر رب کسی کو تو ممتاز کرنا ہی تھا نا، کسی کو تو عزت دینی تھی. وہ اپنے محبوب کی ناموس پہ پہرا دینا جانتا ہے اور یہ اس کا انتخاب ہے کہ وہ اس کے لیے کس کو منتخب کرتا ہے.
بڑے بڑے لوگ رہ جاتے ہیں لیکن بعض کا کوئی بازی لے جاتا ہے۔ جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھا تو اس وقت امیر ملت جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ فقیر خود بادشاہ ہوتا ہے، فقیر ہو صحیح، وہ مانگت نہیں ہوتا، وہ شہنشاہ ہوتا ہے۔ اور امیر ملت تو وہ ہے کہ نواب آف دکن جن کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ کہا میں نے پہلوانوں کے قصے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ امنگ بھی کبھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے قصے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ آرزو بھی کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ آج غازی علم الدین کا جنازہ میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا ہے، میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی ہوتا۔ اور جب اس فقیر کا جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ اس فقیر کے جنازے میں۔ اللہ اکبر۔ سید دیدار علی شاہ محدث الوری علیہ رحمہ نے جنازہ پڑھایا تو جنازہ پڑھاتے بے ہوش ہو گئے، تو بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ منظر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، بڑے بڑے جنازے آپ نے پڑھائے ہیں، تو آپ جنازہ پڑھاتے ہی بے ہوش ہو گئے؟ تو محدث الوری فرمانے لگے ساری زندگی بڑے جنازے پڑھائے ہیں اور حدیث بھی پڑھائی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ادھر جنازہ پڑھایا ہو ادھر آمنہ کے لال کا دیدار ہوا ہو۔ اور جب لحد میں اتارا تو علامہ اقبال خود لحد میں اتارنے والے تھے، اور کفن کی تنیاں کھولتے ہوئے اقبال نے کہا غازی تیرا وعدہ میں نے پورا کر دیا، کیونکہ غازی کی آرزو تھی کہ مجھے میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے، یہ انہوں نے وصیت کی تھی۔ نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی میں تدفین کر دی گئی، اور پھر باقاعدہ تحریک چلی جس کے سرخیل سر محمد شفیع تھے، علامہ اقبال تھے، محمد حسین مالوڈا اور باقی لوگ تھے، تو انہوں نے باقاعدہ تحریک کھڑی کی اور وہ کامیاب ہوئی، اور اس وقت کی انگریز حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کی وہاں قبر کشائی کریں اور یہاں لاہور لا کے جہاں چاہتے ہیں دفن کر لیں۔ میاں والی میں غازی صاحب کی قبر کشائی ہوئی۔ احالیہ نے میاں والی کہتے ہیں جب قبر کھلی تو پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہکنے لگا۔ پھر بذریعہ ٹرین ان کے جسد اطہر کو لاہور لایا گیا، اور جب لحد میں اتارا تو اقبال نے کہا کہ غازی تیری وصیت ہم نے پوری کی ہے اور اس کے لیے دن رات محنت کی ہے، تو کہا کہ غازی جو تیری وصیت تھی وہ میں نے پوری کر دی، اب ایک کام اقبال کا بھی کرنا، جب لحد میں رسول اللہ آئے تو اقبال کا سلام پیش کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد جب اقبال لحد سے باہر نکلے اور قبر پر مٹی ڈال کے واپس پلٹنے لگے تو یہ بچے کو جملے یاد ہیں، اقبال ایسے ہاتھ مل رہے تھے اور لبوں پہ یہ تھے، پنجابی لہجے میں کہے تھے لوکو اسی گلاں ہی کردے رہ گئے تو ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اور یہ منظر ہم نے غازی عامر چیمہ کے جنازے میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار اپنی جبہ و دستار کی شانیں ان قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنٹی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، اور وہ کہہ رہا تھا ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہتا ہوں اس کے قدموں کی خاک ہی بنا دے۔ اور پھر غازی ممتاز کا جنازہ بھی آنکھوں نے دیکھا، بڑے علماء مشائخ اہل علم جبہ و دستار کی ساری رعنائیاں ان پاؤں میں نچھاور کرنے کے لیے بے چین تھے، اور جب اس کا جنازہ آیا ایسے لگا جسے دولہا کی بارات آ رہی ہے۔ مجھے اعلیٰ حضرت گولڑوی کا شعر اس وقت یاد آ رہا تھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ تو اہل علم اپنی دستاریں ان قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے، مختصر ترین راستہ ہے، جس کو یہ اعزاز مل جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو غازی ممتاز کے ذریعے سے اللہ نے ایک ایسا کام لیا کہ ناموس رسالت کا قانون دیر تک کے لیے محفوظ ہو گیا، اگرچہ ہم کچھ نہیں کر پائے، لیکن غازی نے اپنی جان پیش کر کے حضور کے ناموس کا پہرا دیا اور حضور کی آبرو کا پہرا دیا۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھایا گیا ہے، ہمیں حضور کی تکریم سکھائی گئی ہے۔ اور اقبال کا وہ قول کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے،
تو ہمیں حضور کی ناموس کا درس دیا گیا، بلکہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے تو دروازوں پہ دستک نہ دینا۔ وہ جو ایک قبیلہ بنو تمیم کا آیا تھا، انہوں نے آ کے دروازوں پہ دستک دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، کہا ان میں چراغ عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو یہ یوں دستک نہ دیتے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، محبوب خود ہی تشریف لے آتا۔ اور پھر صحابہ کا یہ معمول رہا کہ وہ حضور کی دہلیز پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، دروازے کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے، حضور خود آتے تو حاجت کہہ دیتے، اور اگر کبھی ایمرجنسی حالات ہوتے، دستک دینا ناگزیر ہوتا تو پھر طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری سے پوچھئے، کانت تقرح ابواب النبی بالاظافر، صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے۔ انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ یا پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا ہے؟ ملا علی قاری علیہ رحمہ شرح شفا میں لکھتے ہیں، اے دربن خفیفن و دقن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ ساغر صدیقی کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا۔ عقیدتوں کے کیسے انوکھے اور البیلے رنگ تھے جو ہمیں وہاں نظر آتے ہیں، اور انہیں کس طرح حضور کی بارگاہ کا ادب کیا اور حضور کی چوکھٹ کی تکریم کی۔ بلکہ فرمایا ایمان والو، میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا۔ ہوا کیا کہ 29 شعبان گزرنے کے بعد چاند دیکھا گیا، مطلع ابر آلود تھا، چاند دیکھا ہی نہ دیا، تو فرمایا کہ پرسوں روزہ ہوگا۔ کچھ صحابہ نے احتیاطاً روزہ رکھ لیا کہ چلو چاند ہو سکتا ہو گیا ہو، لیکن مطلع ابر آلود ہے، بادل ہیں تو نظر نہیں آیا، تو ٹھیک اگر ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو نفلی روزہ ہو جائے گا۔ انہوں نے احتیاطاً روزہ رکھ لیا، رسول کریم نے نہیں رکھا، انہوں نے رکھ لیا۔ رب نے قرآن اتارا، اے ایمان والو میرے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ تمہارا یہ عمل ہی نہیں ہے، اب کی رضا کے لیے تم نے کیا ہے نا۔ لیکن کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہو۔ کیا عمل رب کی رضا کے لیے، لیکن رب کہتا ہے یہ تمہارا عمل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے میرے رسول سے پہل کی ہے۔ تم اگر رسول سے پہل کرو گے تمہارا عمل ہی نہیں ہوگا، اور پھر پہل رسول سے کی تھی، اور رب نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہو۔ اللہ تو روزے نہیں رکھتا، لیکن کہا میرے رسول سے آگے بڑھنا، میرے سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں ہے مگر بات ایک ہی ہے، تو کہا آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ کتنی حساس اور کتنی نازک بات، اور صحابہ نے پھر اس چیز کا پورا خیال رکھا۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، جب تم سفیر بن کے جاؤ اور قریش کو کہو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم محض عمرے کے لیے آئے، تو انہوں نے جا کے کہا تو قریش نہ مانے، کہنے لگے ہم مانے نہیں دیں گے، لیکن چلو عثمان تم آگے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے کعبۃ اللہ سے بچھڑے ہوئے، جاؤ طواف کر لو، حجر اسود چوم لو، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھ لو۔ حضرت عثمان نے کہا تم کیا سمجھے ہو؟ کہا حضور اگر طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا، تم اگر حضور علیہ السلام جو ہے وہ حجر اسود کو نہیں چومیں گے تو عثمان بھی نہیں چومے گا۔ تو کہا کیا بات کرتے ہو؟ بلکہ حضرت عمر نے اس راز سے پردہ اٹھایا، کعبے کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کو چوما، پھر رک گئے اور کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے کیا مناظر ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو حج عمرے کی سعادت نصیب کرے، جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے اڑ کے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے وہ شہر، وہ دیار رحمت نہیں دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا، تو وہاں حجر اسود کو چومنے کے لیے عجیب بے چینیاں ہوتی ہیں، لوگ جان لڑا دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ بوڑھے اشخاص دیکھیں ہیں کہ وہ ہتھیلی پہ جان رکھ کے اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ یار کیا کشش ہے اس پتھر میں۔ اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا، لیکن اس پتھر کے ہر کوئی نیڑے ہونا چاہ رہا ہے، اس کو چومنا چاہ رہا ہے اللہ۔ اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی درمیان سے
چومتا ہی چلا جاتا ہے. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک مرتبہ پتھر چومنے کا موقع مل گیا، چوم لیں اور جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں. میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، اوپر سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے لب نیچے نہ لگے ہوں، نیچے چومتے ہیں، خیال آتا ہے ہونٹ اوپر نہ لگے ہوں. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. ہم تو ان نشانوں کو ڈھونڈتے ہیں اور اس دھرتی کو چومتے ہیں اور ان آب و ہوا کو اپنے انفاس میں سموتے ہیں جہاں انفاس پیغمبر کی خوشبو بسی ہوئی ہے. تو کیا عجیب رنگ ہیں محبتوں کے، عقیدتوں کے. تو کہا کہ اے ایمان والو، تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے، تمہارا لہجہ بھی بلند نہ ہونے پائے، تم تقدم بھی اختیار نہ کرو، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ دستک بھی نہ دو، تم جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو یوں میرے رسول کو پکارو بھی نہ. اور اسی طرح ارشاد فرمایا تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے پہلے صدقہ دیا کرو، اور یوں ہی جو زبان میں آئے وہ کہہ نہ دو، پہلے لفظوں کو چنو اور لفظوں کی تراش خراش کرو، جو سونے موتیوں کی طرح لفظ ہوں وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرو. تو رائے نہ کہہ کے نہ پکارو، انظر نہ کہہ کے مخاطبہ کرو. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے 3 گھنٹے کا لیکچر اس پہ دیا جائے کہ دین یہ ہے، اور اگر آپ کہیں کہ جناب یہ پونا گھنٹہ ہو گیا آپ کو گفتگو کرتے ہوئے، ہم نے اب کام پہ بھی صبح جانا ہے، تو آپ خطاب کو لمبا کیے جا رہے ہیں، تو مختصر ہمیں بتا دیجئے. تو میں 2 لفظوں میں اقبال کا لہجہ ادھار لے کے بتاؤں گا کہ دین کیا ہے. اقبال کہتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم ہو وہی دین ہے. وہ صحابہ کا ادب، وہ اہل بیت کا ادب، وہ اولیاء امت کا ادب، وہ ذات رسالت مآب کا ادب، وہ ذات باری تعالیٰ کا ادب. اتنی لمبی زبانیں اور حضور اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جو منہ میں آئے زبان پر آ جائے اور بک دیا جائے، دین کو لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں. کہا یہ تو اتنی حساس بارگاہ ہے کہ تم نے یہاں لہجے کو بھی سنبھالنا ہے، یہاں لفظوں کا بھی چناؤ کرنا ہے. تو دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. دین طلب محبوب میں تڑپنے کا نام ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں ادب بھی عطا کرے، ہمیں عشق بھی عطا کرے. ادب کا انداز دیکھنا ہے تو وہ بھی صحابہ سے سیکھ لو کہ حضور علیہ السلام کے لعاب کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے منہ پہ مل رہا ہے. جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تاں ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں. تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ مل رہا ہے. اگر یہ رنگ سیکھنا ہے تو یہ بھی صحابہ سے سیکھو، اور اگر عشق کا انداز سیکھنا ہے تو وہ بھی اصحاب رسول سے سیکھو. عشق کی انتہا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو محبوب جانا جائے، نہ صرف کہ محبوب حکم کریں تو مانا جائے، بلکہ محبوب کی پیشانی کو دیکھا جائے اور محبوب کے اشارے کو سمجھا جائے. حضور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک گنبد نما مکان بنتے ہوئے حضور نے دیکھا. حضور رکے اور پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے اور حضور آگے گزر گئے. کسی نے اس کو بتایا کہ اس گلی سے حضور گزرے تھے، رحمت کی برکھا برسی تھی، انوار پھیلے تھے، چند لمحوں کے لیے رب کی مجسم رحمت رک گئی تھی اور تیرے مکان کو دیکھا تھا لیکن چہرے پہ آثار پسندیدگی نمایاں نہیں ہوئے. اس نے کہا اچھا. کہا ہاں. تو اس نے کدال پکڑا اور بنا ہوا مکان گرا کے ملبے کا ڈھیر بنا دیا. 2 دن بعد حضور کا پھر گزران ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہے. حضور پھر رک گئے اور کہا کہ صاحب مکان کدھر ہے؟ بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، یہاں مکان تھا
اب ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، شادی بیاہ سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، اپنی گھریلو زندگی سے لے کر کے کاروباری زندگی تک، دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ یار نماز پڑھنا پھر کیا مشکل ہو جائے گا؟ اپنی وضاقتہ سنت کے مطابق بنانا کیسے مشکل ہوگا جب رسول اللہ سے پیار کا رشتہ قائم ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا حضور مجھے نہیں پتا کہ جو ہے وہ، مجھے اتنا پتا چلا تھا کہ آپ کو پسند نہیں۔ تو میں نے کہا جس مکان کو حضور نے پسند نہیں کیا اس میں پہ رہنا کیوں ہے؟ تو محبت والوں کی تو بولی یہ ہے۔ بحرین سے ایک شخص آیا، حضور سے ملا اور حضور سے اس نے سلام کیا، آقا نے رخ پھیر لیا، تو وہ دوسری جانب جدھر حضور کا رخ انور ہوا ادھر آ کے پھر سلام کرتا، حضور پھر رخ پھیر لیتے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے صحابہ سے کہا تم مجھے کچھ بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی اور آقا ناراض ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تم نے جو انگوٹھی سونے کی پہنی ہے اس وجہ سے حضور ناراض ہوں گے، چونکہ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ صرف ایک 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی شریعت نے جائز رکھی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی لوہے کا کڑا پہنا جا سکتا ہے۔ وہ ایک آدمی نے کڑا پہنا تھا تو میں نے پوچھا یہ پہنا ہوا ہے، تو وہ بڑا چمک کے کہنے لگا یہ مدینے سے لے کے آئے ہوں۔ میں نے کہا مدینے والے نے منع کیا ہے۔ تو اس نے انگوٹھی پہنی تھی سونے کی، تو کہا کہ حضور اس وجہ سے ناراض ہوں گے کیونکہ حضور اس کو آگ کا انگارہ کہتے تھے، یہ گناہ بے لذت ہے۔ تو اس نے وہ انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہے؟ حضور نے اس کو پکڑا اور پھینک دیا۔ بیٹھ گئے، بات ہونے لگی، گفتگو چلنے لگی، دیر تک مجلس جاری رہی۔ جب مجلس ختم ہوئی، اختتام کو پہنچی، لوگ اٹھ کے گھروں کو پلٹے، وہ بھی اٹھ کے جانے لگا۔ کسی نے کہا کہ صاحب وہ انگوٹھی پڑی ہے وہ اس کو اٹھاتے جاؤ، تم تو نہیں پہن سکتے ٹھیک ہے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، اس کے لیے تو شرعاً جائز ہے اور قیمتی ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا سنو، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پڑی رہے میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا ہے۔ تو اب میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنے شب و روز پہ غور کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم حضور سے پیار کرتے ہیں ہماری شکل بھی بتائے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہماری پیشانیاں بتائیں کہ حضور سے پیار کرتے ہیں، ہم دکان پہ بیٹھیں تو ہمارا ناپنا تولنا بتائے کہ حضور سے پیار کرتے ہیں، ہم بازار میں چل رہے ہوں ہماری نظر بتائے، نظر میں حیا کے پہرے بتائیں کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم کسی سے معاملت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کا وفا کرنا بتائے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی امور زندگی ہیں، ہمارے امور زندگی بتائیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں۔ یہ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، یہاں عمل گواہی دیں گے۔ تو محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گویت کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگو بو، بر زبان خود میالہ نامے۔ اور اگر اس کا میں ترجمہ کروں تو صرف ایک ہی شعر میں، یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری۔ اس ایک شعر کو سمجھ لو ساری تقریر کا خلاصہ، یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔